الحمد لله رب العالمين أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وعترته وجميع أمته وأهل سنته وعلينا معهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سواك محبة العظمى وإيماني فكن أماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن إحراق جسماني تحية الصمد الأولى ورحمته ما غنت الورق من أغراق أغصاني عليك يا عروتي الوثقى ويا سندي الأوفى ومن مدحة روح وریحانی سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن کر ایمان کو وجد ملتا ہے نا وہ ذرا تڑپ کر سبحان اللہ کہنا آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مختلط حبی بقلب عبد فأحبنی الا حرم اللہ جسدہ علی النار جس بندے کے دل میں میری محبت کا چراغ روشن ہو جائے نا رب ذوالجلال اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دے تو ذرا اس محبت کے ساتھ اگر آپ سبحان اللہ میں صرف 10 سے 15 منٹ میں اپنی حاضری مکمل کر لوں گا لیکن یہ حاضری ایسی ہونی چاہیے کہ ملائکہ یہاں سے جب واپس جائے نا اور رب پوچھے کہ یہاں کہاں سے آ رہے ہو کن کا ذکر سن کر آ رہے ہو تو رب کو ملائکہ بتائیں تیرے حبیب کے حبیب تیرے حبیب کا ذکر کر رہے سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر قرآن میں ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا ہے ان کے نام میں اتنا اثر جی اٹھتے ہیں مردے سن کر وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا جس وقت خدمت میں ان کے ابو بکر و عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا قدموں میں جبھی تو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے ارے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا سرکار جب عرش بری پر گئے معراج کا عالم کیا ہوگا اس رات خدیجہ کبریٰ کے سرتاج کا عالم کیا ہوگا اور اس شعر پر تو ایمان کو وجد آتا ہے خدا کی عزت کی قسم شاعر کہتے ہیں پاپوش جو پہنی دنیا میں نالین مقدس کہلائے پاپوش جو پہنی دنیا میں نالین مقدس کہلائی جو
حشر کے دن وہ پہنیں گے اس تاج کا عالم کیا ہو. مفتی مکہ، عالم مکہ، محدث مکہ، فقیہ مکہ حضرت عمر بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ عام ہستی نہیں ہے، انہوں نے 72 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی ہوئی. وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں مفتی مکہ، عالم مکہ حضرت عمر بن دینار کہتے ہیں ان سے کسی نے پوچھ لیا، انہوں نے کہا یہ جو رب کہہ رہا ہے کہ جب میری نعمت ملے تو اس کا چرچا کیا کرو، اس کو عام کیا کرو، لوگوں کو بتایا کرو، یہ نعمت کیا ہے؟ مفتی مکہ حضرت عمر بن دینار کہتے ہیں کوئی عام مفتی نہیں کہہ رہا، مکہ کا مفتی کہہ رہا ہے. کہتے ہیں نعمت اللہ ہوا محمد رسول اللہ. ارے اللہ کی نعمت ہے ہی محمد مصطفیٰ. لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے، میری سوئی قسمت جگائی گئی ہے. نہیں تھا کسی کو جو منظر پہ لانا تو کیوں بزم عالم سجائی گئی ہے. وہاں تھی فدا مصر میں ایک زلیخا اور یہاں صدقے ساری خدا گئی ہے. میلاد ازل تو ہو رہے آئے، میلاد ابد تائیں ہونا آئے. سرکار دیاں امتیاں کرنا آئے، شیطان دے چیلیاں رونا آئے. ہر عاشق دے گھر جگمگ ہے، ہر گلی سجائی جا رہی ہے. او یارو ہر عاشق دے گھر جگمگ ہے، ہر گلی سجائی جا رہی ہے. او اسا کلمہ پڑھیا ہویا اے تانو خوشی منائی جا رہی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو باتیں میری گفتگو مکمل. حضرت جابر کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں داخل ہوا، میں نے دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، چاند اپنے جوبن پر چمک رہا ہے، دیواریں نور سے منور ہیں. حضرت جابر کہتے ہیں روایت کرندہ ابن مرارہ میں ایک شب سی ڈٹھا محمد پیارا، چنو چودویں سی تے کوئی کوئی ستارہ، میں دوہانو ویکھاں دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم چند مدم دی ساوے محمد دا چہرہ سونا نظر آگے. حضرت جابر کہتے ہیں آقا کریم جب بیدار ہو گئے نا تو پوچھا یا رسول اللہ رب ذوالجلال نے سب سے پہلے کس کو تخلیق کیا تھا؟ ذرا ایک مرتبہ محبت سے سبحان اللہ کہتا. رب ذوالجلال نے سب سے پہلے کس کو تخلیق کیا؟ میں عربی پڑھنے جا رہا ہوں، اگر سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا، نہیں تو یہی سوچ لیجئے گا بولنے والی زبان صحابی رسول کی تھی، سننے والے کان محمد مصطفیٰ کے تھے. آپ نے کہا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل کل اشیاء نور نبیک من نوری ثم قسم ذلك النور الى اربعۃ اجزاء وخلق من الجزء الاول اللوح ومن الجزء الثاني القلم ومن الجزء الثالث العرش ثم قسم ذلك الجزء الرابع الى اربعۃ اجزاء وخلق من الجزء الاول الكرسي ومن الجزء الثاني حملة العرش ومن الجزء الثالث باقي الملائكة ثم قسم ذلك الجزء الرابع إلى أربعة أجزاء وخلق من الجزء الأول السماوات ومن الجزء الثاني الأرضين ومن الجزء الثالث الجنة ومن الجزء الرابع النار. اتنی لمبی حدیث مبارکہ اس کا ترجمہ پتہ ہے کیا بنتا ہے؟ محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا ترجمہ میں کر دیتا ہوں. فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شیدا بھی ایتھے سایا نہ ہوندا، نہ ہو عرش کرسی نہ ہو چند
چند تارے، شب و روز دے نہ ہوندے نظارے، نہ جن و بشر تھے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ تختہ دے چاجاں دے سلطان ہوندے، نہ محلہ دے والی نہ دربان ہوندے، نہ حوراں دے قصے نہ آدم حوا، نہ یعقوب و یونس نہ یوسف زلیخا، نہ ملتی کسے نو کدے زندگانی، نہ ہوندی ہوا نہ ہوندہ اے پانی، نہ میلاد ہوندے نہ اے نات خانی، نہ ثنا خان ہوندے نہ اے خوش بیانی، نہ عرش و فرش تے نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندہ ظہوری، کسے شہدہ یہ تے سایہ نہ ہوندہ کہ رب نے محمد پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول، پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول، غلام ہے غلام ہے۔ اس بات کے اوپر میری گفتگو مکمل، آپ کو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ سنانا چاہتا ہوں۔ ذرا ایک مرتبہ تڑپ کے ساتھ سبحان اللہ بول دینا، اس نیت سے سبحان اللہ کہیں، ادھر حلیہ سنیں گے، خواب میں حضور جلوہ دکھانے آ جائیں گے، اور پھر ہم کہیں گے سفنے وچ مینوں ماہی ملیا کہ میں گل وچ پا لیاں باواں، اور یارو ڈردی ماری اکھ نہ کھولا متا پھر وچھڑ نہ جاواں۔ میں آپ کے سامنے حلیہ پڑھنے جا رہا ہوں، اور کوئی عام ہستی نہیں بیان کر رہی، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول خدا اس حلیہ مبارک کو بیان کر رہے ہیں۔ امام حاکم مستدرک للحاکم، امام راغب اصفہانی المفردات، امام آلوسی تفسیر روح المعانی کے اندر، امام ابن ہشام سیرت ابن ہشام، امام ابن سعد طبقات ابن سعد، امام حیثمی مجمع الزوائد، امام بیہقی دلائل النبوہ، حضرت امام حسن مجتبی کہتے ہیں آؤ میں بتاتا ہوں حضور کیسے دکھائی دیا کرتے تھے، حضور کیسے نظر آتے تھے، وہ نورانی زلفیں کیا تھی، کہتے ہیں کانا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخمن یتلألأ الوجہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع اکثر من المشذب عظیم الہام رجل الشعر ان انفرقت عقیقته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنية إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين زج الهواجب سوابق في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه كس اللحية مفرج الأسنان دقيق المسربة وعالي الصدر سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين شسن الكفين والقدمين۔ اب اس کا ترجمہ میں اپنی زبان میں کروں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زبان میں کروں، اعلیٰ حضرت کی زبان میں کرنے جا رہا ہوں، اسی پہ میری گفتگو مکمل۔ انہوں نے کہا تھا کوئی مجھ سے پوچھے نا، پھر کسی نے پوچھ لیا، کہا حضور کا سر مبارک کیسا تھا، فرمایا جس کے آگے سرے سرورا ہم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے پوچھا آپ کی جبین مبارک کیسی تھی، فرمایا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے پوچھا آپ کی زلفیں کیسی تھی، فرمایا وہ کرم کی گھٹا یہ سوئے مشک سا لکائے ابر رافت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے پوچھا آپ کی مانگ مبارک کیسی تھی، فرمایا لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے پوچھا آپ کی رنگت کیسی تھی، فرمایا جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے پوچھا آپ کی مسکراہٹ کیسی تھی،
کہا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے پوچھا آپ کی آنکھیں کیسی تھی؟ فرمایا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے پوچھا آپ کی داڑھی مبارک کیسی تھی؟ فرمایا ریش خوش معتدل مرہم ریش دل، حالائے ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے پوچھا آپ کے دندان مبارک کیسے تھے؟ کہا جن کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے پوچھا آپ کا دہن مبارک کیسا تھا؟ فرمایا جس کے پانی سے شاداب جانو جینا، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے پوچھا آپ کی زبان مبارک کیسی تھی؟ فرمایا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے پوچھا آپ کے بازو کیسے تھے؟ کہا جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے پوچھا آپ کا قد مبارک کیسا تھا؟ فرمایا ان کے خط کی سہولت پہ بے حد درود، ان کے قد کی رشاقت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے پوچھا آپ کے ہاتھ مبارک کیسے تھے؟ فرمایا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے پوچھا آپ کی ہتھیلیاں کیسی تھی؟ فرمایا کعبۂ دین و ایمان کے دونوں ستون، سائدین رسالت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے پوچھا آپ کا پیٹ مبارک کیسا تھا؟ شکم مبارک کیسا تھا؟ کہا کل جہاں ملک میں جو کی روٹی غذا، شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے پوچھا آپ کی انگلیاں کیسی تھی؟ فرمایا نور کے چشمے لہرائے دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے پوچھا آپ کے ناخن کیسے تھے؟ فرمایا عید مشکل کشائی کہ چمکا ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ کسی نے پوچھا آپ کے قدمین کیسے تھے؟ فرمایا کھائی قرآن نے جن کے راہ گزر کی قسم، اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ اور چلتے چلتے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء ہوں گے، اور ملائکہ کہیں گے امام احمد رضا وہ سلام جو تو نے دنیا میں لکھا تھا آج مکین گنبد خضرا سامنے ہے، اب پڑھ کر سناؤ۔ اور میں پکار اٹھوں گا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں۔ ان اشعار پر میری گفتگو مکمل۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تو نغمایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موج میں ہنگامہ طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، تہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ پاک آپ کو سمجھتے دے۔